علم کی طرف آپ آئیں تو بے مثل و بے مثال ہے، عبادات کی طرف آئیں تو بے مثل و بے مثال ہے، مجاہدات کی طرف آئیں تو بے مثل و بے مثال ہے۔ اور جب حضور کی نماز کی باری آئی کہ حضور کی نماز کس طرح پہرا دینا ہے، تو پھر آپ کے شہر کے اندر بغداد شریف کے اندر جناب ایک چرچ تھا، آپ اس چرچ کے قریب سے گزرے، ایک عیسائی کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب مردے زندہ کیے، کیا کیے ہیں؟ مردے زندہ کیے ہیں۔ ہمارے جو نبی ہیں نا وہ سب سے بلند اور بالا مقام والے ہیں، مسلمانوں کے نبی بھی کم ہیں، اور مسلمان ایسے کہتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ یہ بات جب پڑ گئی حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے کانوں میں، یہ بات حضرت شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑ گئی کہ ایک عیسائی اور پادری یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اور عرفہ ہے۔ تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اندر چلے گئے، میں تمہیں پڑھا نہیں نا اس لیے کہہ رہے ہو کہ مردے زندہ نہیں کیے، ورنہ اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ جب حضور بہت پہاڑ کے اوپر گئے تو اس کے اندر بھی جان آ گئی تھی۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یار پہاڑ بھی کس سے محبت کرتا ہے؟ محبت کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ اب پتھر کے اندر دل کہاں سے آ گیا جناب؟ یہ حضور کی توجہ بڑی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی نگاہ جدھر اٹھ جاتی تھی، فرمایا تم نے پڑھا نہیں نا، اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ حضرت جابر کے 2 بیٹے بھی حضور نے زندہ کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم نے پڑھا نہیں نا، اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ پتا ہوتا کہ حضور درخت کی طرف دیکھتے تھے، درخت اپنی جڑوں سمیت حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہوا حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ تو میں تم نے پڑھا نہیں نا کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں تم نے پڑھا نہیں نا اس لیے تم کہہ رہے کہ حضور نے مردے نہیں زندہ کیے، اگر تم نے پڑھا ہوتا تو تم یہ نہ کہتے کہ حضور نے مردے زندہ نہیں کیے۔ فرمایا حضور کی شان تو وراء الورا ہے، آؤ میرے ساتھ قبرستان میں چلو، تم جس قبر پر ہاتھ رکھو گے یہ عبدالقادر تمہیں وہ مردہ زندہ کر دکھائے۔ جب چلے گئے اب اس پادری نے کہا کہ تو پرانی سی قبر دیکھتا ہو، اس کی مٹی بھی گل گئی ہوگی، ہڈیاں گل گئی ہوگی، مٹی میں مل گئی ہوگی، اب تو نام و نشان نہیں ہوگا، 40-50 سال پہلے مرا تھا، اس کی قبر پر ہاتھ رکھا جا کر کے تو اس کو زندہ کر دو۔ آپ نے تم بھی اذنی میرے اوپر سے کھڑے ہو جاؤ، وہ گویا ویسے ہی بیڑ بجاتا ہوا گیا، قبر سے ویسے ہی باہر آ گیا، وہ پادری کو پوری حضور کی قدموں میں گر گیا، شیخ عبدالقادر کی قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا حضور سب سے پہلے مجھے حضور کا غلام بنا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر دیجیے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو عرض کرنے لگا حضور کے ساتھ ایک گزارش ہے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، جب آپ نے مردے کو زندہ کیا ہے تو آپ نے کہا ہے تم بِإِذْنِ میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ حضرت عیسیٰ یہ کہا کرتے تھے تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، جب آپ نے مردے کو زندہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہے تم بِإِذْنِ میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وجہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ فرمانے لگے یہی بات تمہیں میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب عبدالقادر کی یہ پاور ہے تو خود قادر کی کتنی پاور ہوگی، خود قادر کی کتنی پاور ہوگی جب عبدالقادر کے اندر یہ شان ہوگا۔ کیونکہ جو عیسائی ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ اب اس کا عقیدہ بھی درست کرنا تھا، آپ نے عقیدہ بھی اس کا درست کیا، اس کو نبی پاک علیہ السلام یہ ہمارے بزرگ، یہ اسلام کی میرو